السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ برادران اسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو وظائف ہم آپ لوگوں کو تعلیم کرتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بالکل نیک نیتی، خلوص، یقین، ایمان کے ساتھ، اور جو بزرگان دین کے لکھے ہوئے یا سینہ بسینہ آئے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے بعد پھر ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تعلیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ جو طریقہ ہم یا جس طریقے سے پڑھنے سے ہم آپ کو آگاہی دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ مرد و حضرات دونوں کا فائدہ ہوگا۔ لہذا آپ لوگ ہمارے ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مقبول دعائیں ہیں، مجربات ہیں، مسنون دعائیں ہیں، صوفیہ کرام کے ہیں، بزرگان دین کے ہیں، سال ہا سال محنتوں کا نچوڑ ہے، نتیجہ ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، استدعا ہے کہ ان دعاؤں کو، معصورہ دعاؤں کو، اعمال قرآنی کو، مسنون اذکار کو، مجربات بزرگان دین، جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ ہمارے لیے، تمام امت مرحومہ امت محمدیہ کے لیے، ہمارے مشائخ عظام کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، تمام امت مسلمہ کے فائدے کے لیے مجھے مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر غرض کے، بغیر لالچ کے، خلوص سے۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے سال جو میرے چھوٹے بھائی ہیں سید حبیب الحسن پیرزادہ، تو وہ بھی سلاسل اربعہ میں مجاز ہیں اور ذکر اذکار میں مگن ہے، مستغرق ہے۔ ابھی تو مجھ سے یا داڑھی نہیں رکھتے تھے، ابھی تو مجھ سے اس کی داڑھی بھی بڑھ گئی۔ تو اس نے یہ مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے علم سے اس نورانی دولت سے مخلوق خدا کو آراستہ کرو، کیونکہ آپ کے مریدین کو، درگاہ کو تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ داعیہ پیدا کیا کہ ان پریشان حال جو خواتین و حضرات ہیں، میرے مریدین ہیں، متقدین ہیں، جو لوگ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، جو لوگ نہیں پہنچ سکتے، حلقہ احباب زیادہ ہے، سینکڑوں میں ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے اور صوبوں میں ہے، تو ان پریشان حال لوگوں کی رہنمائی، تعلیم و تربیت، تعلیمات صوفیہ کرام کی روشنی میں، اور مزید ان لوگوں کو پریشانی سے کیسے بچایا جائے تاکہ ان کی گھریلو زندگی میں بھی، امراض میں بھی، پریشانیوں میں بھی، لاعلاج امراض میں بھی، نفسیاتی مسائل میں بھی، تنگ دستی مفلسی میں بھی ان لوگوں کی رہنمائی ہو جائے۔
اور یہ اس پر عمل کریں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم فرمائے۔ تو تقریباً 1 سال ہو گیا اور اس کا خاطر خواہ کافی اچھا رزلٹ آیا، سینکڑوں لوگ مستفید ہو گئے، سینکڑوں داخل سلسلہ ہو گئے، سینکڑوں بیت ہو گئے، مریدین ہو گئے، خلفاء ہو گئے، اور کافی سوشل میڈیا سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اعمال قرآنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ جب وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا آپ کا وظیفہ وائنڈ اپ یعنی ختم ہو جاتا ہے تو 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، پھر وہی 2 رکعت صلاۃ حاجت، 1 مرتبہ فاتحہ، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد پھر یہ آیات قرآنی۔ ان الفاظ کے بعد، ان آیات ربانی پڑھنے کے بعد اللہ کی درگاہ میں ہاتھ پھیلائیں کاشکول، اپنے مشکل کو، اپنے مصیبت کو تصور میں لائیں اور انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی خلوص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے مشکل کا، مصیبت کا، بیماری کا، تنگ دستی کا، مفلسی کا، تکلیف کا، جو بھی ہیں تصور میں لا کر اللہ کے حضور کشکول پہ لائے کہ یا اللہ یہ میری مشکل، یہ میری مصیبت، یہ میری آزمائش میرے لیے ایک پہاڑ ہے۔ اپنی قدرت سے اور قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیات ربانی، اس تلاوت کے صدقے وسیلے ذریعے سے اس پہاڑ کو میرے لیے ریزہ ریزہ کر دے، انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا۔ یہ مجربات میں سے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔